خاتون جنت ہے، میرا نانا تمام رسولوں کا امام ہے. یہ حسین نے کہا. کیا وہ یزیدی 22,000 کا لشکر یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے مقابل میں جو آیا ہے، جس کی گردن اتارنے کے لیے ہم آئے ہیں، جس سے بیعت کرنے کے لیے ہم اسے مجبور کر رہے ہیں، وہ علی کا لاڈلا ہے، فاطمہ کا نور نظر ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے دل کا چین ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. اس کے باوجود بھی حسین نے یہ کیوں کہا میں حسین میرا بابا علی ہے، میری ماں فاطمہ ہے، میرا نانا مصطفیٰ ہے. حسین تو یہ بھی کہہ سکتے تھے اے یزیدیو، اے ابن زیاد کے لشکرو، اے 22,000 کا لشکر، دیکھو میں نے 25 حج کیے ہیں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، رات میں تہجد پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، نیکیاں میری دیکھو کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، خود بھوکا رہتا ہوں. حسین نے یزیدیوں کے سامنے جب خطاب کیا، یہ نہیں کہا میں تہجد گزار ہوں، یہ نہیں کہا میں نے 25 حج کیے، یہ نہیں کہا میں تالی قرآن ہوں، یہ نہیں کہا میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، بلکہ کہا میں حسین ابن علی ہوں، میری ماں فاطمہ ہے، میرے نانا مصطفیٰ ہے. آخرکار حسین نے یہ کیوں کہا؟ اعمال تقویٰ اپنی زندگی کیوں نہیں پیش کی؟ کیونکہ حسین جانتے تھے اگر میں یہ کہوں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی یزیدی کھڑا ہو جائے کہ آپ 5 وقت کی پڑھتے ہیں، چاشت ہم پڑھتے ہیں، اشراق ہم پڑھتے ہیں، نماز پہ نماز ہم پڑھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت ہو سکتا ہے رات میں کرتے ہو، دن میں قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، آپ نے 25 حج کیے، ہم نے 30 حج کیے، آپ اپنے تقوی کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی تقوی کی کمی کا ہے. تو حسین نے اپنے اعمال کو ان یزیدیوں کے سامنے پیش نہیں کیا، کیونکہ یزیدیوں کے پاس ممکن تھا اس کا جواب ہو سکے، لیکن جب حسین نے کہا میرا بابا علی ہے، میرا بابا علی ہے، 22,000 کے لشکر میں تمہارے پاس کوئی علی جیسا ہو تو لا کر دکھاؤ، تمہاری ماں فاطمہ الزہرا جیسی ہو تو لا کر دکھاؤ، تمہارا نانا مصطفیٰ جان رحمت جیسا ہو دکھاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، حضور مجاہد اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اسی لیے ہم شبیہ غوث جیلہ اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی میاں علی رحمہ فرماتے ہیں کہ مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، اور کوئی متقی عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. یہ حسین نے کربلا میں یہی بتایا. دوستو، حسین صرف جیسا کہ مسعود میاں کہہ رہے تھے کہ محرم کے پہلے عشرے میں ہی حسین ہے، اس کے بعد مہینے بھر حسین ہے، اس کے بعد تو 11 مہینہ
سب کی اپنی اپنی دکانداری ہے، اور بعض اپنی دکانداری کی وجہ سے کہ اس مہینے کیوں نہیں ہوتی، حسین حسین ہوتا ہے، علی علی ہوتا ہے، وہ پریشان ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جتنا پیار، جتنی محبت اپنے ان دو نواسوں سے کرتے تھے، شاید کہ اس کی مثال نہیں ملے گی کہ ان سے زیادہ مصطفیٰ نے کسی سے پیار کیا ہو۔ بازار جا رہے ہیں، بے چین ہو گئے، راستے میں گفتگو نہیں کرتے، واپس آ جاتے ہیں، واپس آ کر فوراً کہتے ہیں مجھے بے قراری ہو رہی ہے، فوراً میرے حسین کو لایا جائے، میرے حسین کو لایا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں حسین، حسین کو قرار۔ اب میں علماء کی طرف توجہ، جس نبی کا قرار حسین سے، توجہ، جس نبی کا قرار حسین سے ہماری دینی مجلس ہو اور اس میں حسین کا تذکرہ نہ ہو، ہماری دینی مجلس ہو، علماء کا خطاب ہو، حسین محرم تک محدود ہو، ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ محرم میں حسین سے پیار کرتے تھے، سفر میں نہیں کرتے تھے، ربیع الاول میں نہیں کرتے تھے، 11 میں نہیں کرتے تھے، رجب میں نہیں کرتے تھے، شعبان میں نہیں کرتے تھے، رمضان میں نہیں کرتے تھے، جب محرم آتا تھا تبھی کرتے۔ اگر محرم آتا مصطفیٰ ذکر کرتے تو بات سمجھ میں آتی کہ حسین کا تذکرہ محرم میں کیا جائے، مگر مصطفیٰ کی زندگی کو ہم نے دیکھا ہے، ہر پل بے چین ہے، ہر پل بے چین ہے، حسین کے بنا چین نہیں ہے۔ حسین کو دیکھا تو قرار آ گیا، حسین کو دیکھا تو چین مل گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے ہر محفل میں مصطفیٰ ضرور تشریف لاتے ہیں، عقیدہ ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ یہ حسین کی محفل ہے، کیا میرا نبی اس محفل کا مشاہدہ کر رہا ہے یا نہیں؟ 11 کی محفل ہو، 12 کی محفل ہو، کوئی دینی محفل ہو، کوئی دینی اجلاس ہو، میرے حضور، میرے آقا، میرے مصطفیٰ، اللہ کا حبیب اس محفل میں تشریف لاتا ہے یا نہیں؟ بولو، لاتے ہیں، آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ اور اگر اس محفل میں وہ آقا جو حسین کے ذکر سے جنہیں قرار ہو، اور اگر محفلوں میں حسین کا ذکر نہ ہو تو آقا کو قرار ملے گا؟ بولو، تو کیسے سنی ہو، کیسے عاشق رسول ہو، دینی مجلس، میلاد کا جلوس، یہ جلوس وہ جلوس کرتے ہو، اور حسین کو تم نے صرف محرم تک پابند رکھا ہے۔ یاد رکھو، صرف حسین ہمارے ہی نہیں ہیں، بلکہ حسین ہم سے زیادہ مصطفیٰ کریم کے ہیں۔ حسین صرف غلاموں کے چین نہیں ہے، حسین صرف غلاموں کے دل کے قرار نہیں ہے، حسین تو ہمارے آقا کریم کے دل کے قرار ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، کسی محفل میں جانا، اگر اس محفل میں حسین کا ذکر نہ ہو، اگر اس محفل میں حسن کا ذکر نہ ہو، اگر اس محفل میں اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو، تو سمجھ لو یہ محفل حضور کو سکون پہنچانے والی نہیں ہے، حضور کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی نہیں ہے۔ ایسی محفلوں سے پناہ مانگنا اور ان محفلوں میں شریک ہونا جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو، جہاں صحابہ کے ادب کی بات ہو، اور جہاں مصطفیٰ کی اہل بیت یعنی حسن حسین سے محبت کی بات ہو۔ یہ مشن ہمارا صحابہ کا ادب، اہل بیت کی محبت۔ کیا ہے صحابہ کا ادب اور اہل بیت کی محبت۔ یہ مشن جب تک میں زندہ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اشرف میاں، مسعود میاں،
بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ سب جب تک اس رائے پور کی سرزمین پر، میں تو ہر جہاں جاتا ہوں، ہر سرزمین پر میں علم حسینی، پرچم حسینی، ذکر حسین کرتا رہوں گا اور اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیتا رہوں گا کہ اصل زندگی تو یہی ہے کہ حسین کو یاد کرو. یہ شام غریباں صرف 10 عاشورے کی آنے والی رات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ غم تو ہر اس عشاق کے دلوں میں ہوتا ہے جو حسین اور خاندان نبوت سے محبت کرتا ہے. مخدوم سلطان سرشب جہانگیر سمنانی لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد محفلیں کرتے تھے تو مخدوم اشرف اس محفل میں جب حسین کا تذکرہ ہوتا، کربلا والوں کا تذکرہ ہوتا، بات کربلا کی ہوتی تو آپ زارو قطار روتے تھے. اور فارسی میں ایک شعر بھی لکھا ہے، وہ دل پتھر ہے جو حسین کی یاد میں نہ روئے. تو اس لیے حسین کا ذکر جہاں ذریعے نجات ہے، وہیں یہ عاشور کی رات ہم غلامان حسینی کے لیے ایک غم کی رات ہے. غم کی رات اس طور پہ کہ کسی کے گھر میں ایک فرد کا انتقال ہو جائے تو ایک محشر بپا ہو جاتا ہے. وہاں تو 72 شہید ہوئے، پورا خاندان لٹ گیا. علی اصغر 6 ماہ کے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپتے رہے. العطش العطش کی صدائیں ہر طرف اٹھتی رہی، مگر ظالموں نے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا. علی اکبر وہ ذات جنہیں دیکھ کر مصطفیٰ کریم کی یاد آ جاتی تھی، وہ کڑیل نوجوان اس کو شہید کیا. باپ پر کیا گزری ہوگی، حسین پر کیا گزری ہوگی، مگر حسین نے سب کچھ مصطفیٰ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میدان کربلا میں قربان کر دیا تاکہ مصطفیٰ کا دین صبح قیامت تک زندہ رہے اور مصطفیٰ کی ڈوبتی ہوئی کشتی میری اس قربانی سے ساحل نجات تک پہنچ جائے. دوستو، یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو میرے بعد ایک بڑا خطاب مفتی شفیق القادری کا سماعت کرنا ہے. الحمدللہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے، ہم کسی کی عداوت اور کسی کی دشمنی میں نہیں، بلکہ ہم نے ایک لکیر کھینچ دی ہے محبت حسین میں. اب جو اس محبت حسین کی لکیر کے ساتھ ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے تو اس کا ویلکم ہے، اس کا خیر مقدم ہے. اور اگر کوئی اس لکیر کے باہر جانا چاہتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ حسینی قافلے کے ایک فرد بنے تاکہ مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.